میں کل خدا سونا گا۔ مسیح یسوع کے جلالی مقدس فتح مند نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی چاہتا ہوں جو گلیلین بائبل سرمن یوٹیوب چینل پر خدا کے کلام کو سنتے سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں۔ مجھے چند دوستوں نے میسج کیا کہ آپ خدا کے کلام کو شیئر کر رہے ہیں، تعلیمی ٹاپکس ہیں، کچھ تنقیدی ٹاپکس ہیں، تو کوئی روحانی ترقی کے لیے بھی ٹاپکس دیا کریں۔ تو میری سر آنکھوں پر مجھے یہ بات اچھی لگی ہے۔ میں اس بات کے لیے خود بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں ہر طرح کے ٹاپکس پر بات کروں۔ تو آج کی جو میں ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، جو میسج آپ سب کے لیے ہے، وہ یقیناً ہم سب کے لیے، میرے لیے، آپ سب کے لیے برکت کا سبب ہوگا، ترقی کا سبب ہوگا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے خدا کا ڈر، خدا سے ڈرنا۔ عام سا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہت دفعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اس کو آپ کئی دفعہ پریچ بھی کر چکے ہوں گے۔ اور میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی نئی بات نہیں کرنے آیا، میں خود خدا کے کلام کا طالب علم ہوں، اور میں انہی تمام باتوں کو استثنائی طور پر آپ کے سامنے بیان کرنا اور پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور میری کوئی بساط نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو جو کوئی فیصلہ دوں۔ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ خدا کا ڈر یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے کہ ہمیں آج فی زمانہ میں خدا کا ڈر جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کہ یاد رکھیں، انسان کی فلاح و بہبود اسی پر ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا سے ڈرتا رہے۔ تو اس کے لیے میں جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں وہ ہے زبور نمبر 112۔ زبور نمبر 112 پہلی آیت پڑھوں گا۔ خداوند کی حمد کرو، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو خدا سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ تو یہ خدا کا ڈر، خدا سے ڈرنے کی بات جب ہم کرتے ہیں، سنتے ہیں، یا اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، تو کئی طرح کے سوالات ابھر کر ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھا بھی جائے کہ آپ خدا سے ڈرتے ہیں، کیا آپ خدا سے ڈرتے ہیں، تو زیادہ اکثریت میں لوگ یہی کہتے ہیں، جی بالکل میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ بڑے سے بڑا ظالم انسان، بڑے سے بڑا پتھر دل انسان، تکبر سے بھرا ہوا انسان، مکر و فریب کی زندگی گزارنے والا انسان بھی آج کے دور میں آپ کو یہی کہتے ہوئے سنائی دے گا کہ جی میں تو خدا سے ڈرتا ہوں۔ لیکن کتاب مقدس میں خدا سے ڈرنے والوں کے لیے بہت سی برکتیں، بڑے انعامات، اعزازات لکھے گئے ہیں،
ان کی مخصوص خصوصیات ہیں، تو میں سب تو نہیں بتا سکتا۔ جب ہم زبور نمبر 112 پڑھتے ہیں تو اسی آیت میں مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے، تو نیچے اس کی خاص بات ہے، ایک خصوصیت لکھی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دوبارہ سے غور کیجئے۔ مبارک ہے وہ جو آدمی خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ یہ پہلی خاص بات ہے۔ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اس کے اندر پہلی خاص بات جو کتاب مقدس میں درج ہے وہ یہی ہے کہ وہ خدا کے حکموں میں خوب، یہاں لفظ خوب لکھا ہوا ہے، خدا کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے، مگن رہتا ہے، مشغول رہتا ہے۔ وہ خدا کے حکموں کو ماننا اپنی زندگی سمجھتا ہے، وہ خدا کے حکموں سے پیار کرتا ہے، وہ خدا کے کلام کو جھٹلانے کی کوشش نہیں کرتا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ بہانے بازیاں نہیں بناتا کہ یہ آیت جو ہے یہ تو منسوخ ہو گئی، یہ آیت تو یہ کتاب میرے لیے نہیں ہے، یہ حکم میرے لیے نہیں ہے۔ اس قسم کے بہانے بنانے والا انسان خدا سے نہیں ڈرتا، صرف اپنے سسٹم سے ڈرتا ہے، اپنے معاشرے سے ڈرتا ہے، خدا سے نہیں ڈرتا۔ خدا سے جو ڈرتا ہے وہ خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے، کیونکہ خدا کے حکموں پر عمل نہ کرنا سب سے بڑی بدی ہے۔ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے معاشرے میں بڑے عزت دار ہوتے ہیں، بڑے معصوم سے نظر آتے ہیں، لیکن وہ خدا سے بالکل نہیں ڈرتے، معاشرے کی اقدار کو بہت مانتے ہیں، لیکن خدا کے قوانین اور احکامات کا رتی بھر خیال نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ خدا سے نہیں ڈرتے، اور خدا سے جو ڈرتا ہے وہ اس کے حکموں کو مانتا ہے، اور جو حکموں کو نہیں مانتا یہی تو گناہ ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم بزرگ ایوب کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اور اس کی سرزمین میں ایوب نامی ایک شخص تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے وہ خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اب جو خدا سے ڈرتا ہے جناب وہ تو بدی سے دور رہتا ہے، اور بدی کیا ہے؟ خدا کے حکم کو نہ ماننا، خدا کے کلام کو نہ ماننا۔ خدا اگر کوئی میرے فائدہ کا حکم مجھے دیتا ہے تو پھر تو اوکے ہے، لیکن اگر خدا مجھے کچھ کرنے کو کہہ دے تو میں کہوں جی یہ تو منسوخ ہو چکا ہے، تو ایسا انسان خدا سے نہیں ڈرتا۔ تو ایک بزرگ ہستی کی بات کروں گا آج میں آپ کے سامنے، اس کی بلکہ کہانی پڑھ دوں گا، آپ نے کئی دفعہ پڑھا اسے۔ تو خدا کے حکم کو کس طرح سے خدا سے ڈرتا تھا، تو میں ساتھ ساتھ اس کو پڑھتا جاؤں گا کتاب مقدس میں سے۔ تو بزرگ ابراہیم جو ایمانداروں کا باپ کہلاتا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے، اب دیکھیے گا
پیدائش کی کتاب 22واں باب اور اس کی پہلی آیت سے مجھے تقریباً 17-18 آیت تک پڑھنا پڑے گا۔ چلیں، خدا کا کلام ہے، تلاوت کو سن لیجئے گا، آپ کو برکت ملے گی۔ اگر آپ خدا سے ڈرتے ہیں تو تلاوت سے نہیں ڈریں گے، پھر تلاوت سنیں گے۔ تو کیا لکھا ہے؟ ان باتوں کے بعد یہ ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ خدا نے ابراہیم کو آزمایا، اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ابراہیم کے ایمان کو آزمایا۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو، جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ اب یہ بزرگ ابراہیم کو خدا نے حکم دے دیا، بہت مشکل حکم ہے۔ خدا نے کوئی بیل نہیں مانگا، روپیہ پیسہ نہیں مانگا، زمین جائیداد نہیں مانگی کہ نذرانے کے طور پر پیش کر دے۔ وہ بیٹا جس کے بارے میں خدا نے خود فرمایا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل چلے گی۔ ایمان کی آزمائش ہے، اور خدا یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم مجھ سے ڈرتا ہے یا نہیں۔ تو جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں وہ خدا کے حکم میں خوب مسرور رہتے ہیں، حکموں میں خوب مسرور رہتے ہیں۔ تو بزرگ ابراہیم نے بھی کوئی بہانہ نہیں بنایا کہ یہ کس قسم کا حکم ہے باری تعالیٰ، ایک بچہ ہے اور وہ بھی آپ نے بڑھاپے میں دیا، اب میں اسے اگر قربان کر دوں گا تو میری نسل کا کیا ہوگا؟ آپ نے تو فرمایا تھا تیری نسل ابراہیم، تیری نسل اسحاق سے چلے گی۔ بزرگ ابراہیم کے بارے میں پالوس رسول فرماتے ہیں کہ وہ نا امیدی میں بھی ایمان لانے والا شخص تھا۔ خدا کا بندہ بزرگ ابراہیم جب اس حکم کو سنتا ہے تو حیران نہیں ہوا، پریشان بھی نہیں ہوا، اور بزرگ سائرہ کو بھی نہیں بتایا، یعنی انہوں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا۔ لکھا ہے، تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختہ قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بہانے کے۔ بزرگ ابراہیم صبح سویرے اٹھتے ہیں۔ خدا کے حکم کو ماننے والے لوگ سست نہیں ہوتے، خدا کا حکم ماننے میں جلدی کرتے ہیں، چاہے وہ حکم فائدے کے لیے ہو یا نقصان کے لیے۔ بظاہر تو یہ حکم بہت ہی مشکل تھا۔ بزرگ ابراہیم کی نسل کو ستاروں کی مانند خدا نے وعدہ کیا تھا، بناؤں گا، تیری نسل کو برکت دوں گا، لیکن اب ایک بیٹا ہے، اسے بھی حکم دے دیا کہ موریا کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا۔ تو یہ پہاڑ خدا کا پہاڑ، مقرر کردہ پہاڑ، اسی پہاڑ پر خدا کے گھر کی بنیاد رکھی گئی، یعنی ہیکل کی بنیاد رکھی گئی۔ تو یہ
3 दिन کی مسافت تھی. خدا کی عبادت کرنی ہے. خدا کی عبادت میں خدا کے حکم کو ماننا اصل میں سب سے بڑی عبادت ہے. اور خدا کی عبادت کرنے کے لیے کیا جناب اپنے خرچے پر 3 دن کا سفر ہے طے کر کے جاؤ. آج تو لوگ کہتے ہیں بھائی عبادت پر بلانا ہے تو کرایہ بھیجو، بسیں بھجواؤ. یہ نظام اس قسم کا بنا دیا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی بسیں بھجواؤ پھر آئیں گے عبادت پر. یہ ہے خدا کا ڈر. خدا سے ڈرتا ہے. صبح سویرے اٹھا ہے، لکڑیاں چیری ہیں، لڑکے کو لیا، نوکروں کو لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے. بڑے فرما بردار لوگ تھے. یہی وجہ ہے کہ خدا کہتا ہے میں ابراہیم کا خدا ہوں، کیونکہ وہ خدا سے ڈرتا اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا تھا. آگے پڑھتے ہیں. تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی. کتنے دن جی؟ تیسرے دن. 3 دن تک سفر کرتے رہے اور اس جگہ کو دور سے دیکھا. تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا کہ تم یہی گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے. تو یہ ابراہیم کا ایمان تھا کہ خدا مردوں میں سے بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. نوکروں کو نیچے رک جانے کو کہا، کیونکہ اگر نوکر ساتھ جاتے تو وہ جو عمل کرنے والا تھا خدا کے کلام پر، نوکر چونکہ اس بات کو سمجھتے نہیں تھے تو ان کے لیے تو یہ بڑی عجیب بات تھی. اس لیے ممکن تھا کہ وہ روکتے. آج بھی آپ کو خدا کا حکم ماننے سے کئی لوگ روک سکتے ہیں. اس لیے خدا اور میرے اور آپ کے درمیان، میرے اور خدا کے درمیان اگر کوئی تیسرا ہے تو پھر میں خدا کے حکم کو نہیں مان سکتا. اس لیے نوکروں کو بھی اب الگ کر دیا کہ آپ نیچے رک جاؤ، میں اور یہ لڑکا اوپر جاتے ہیں اور سجدہ کر کے. حکم تھا کہ بیٹے کو سوختنی قربانی کے طور پر قربان کر دے وہاں پر. اور بزرگ ابراہیم اس سارے عمل کو سجدہ کہتے ہیں. سجدہ صرف باتوں سے نہیں ہوتا، یا سجدہ صرف سر جھکانے سے نہیں ہوتا. سجدے میں خدا کے حکموں کو بھی ماننا پڑتا ہے، اور خدا کے حکم وہ مانتے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتے ہیں. اس لیے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آئیے آگے پڑھتے ہیں. اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے. تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ. اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں. اس نے کہا، دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برہ کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برہ مہیا کر لے گا. بیٹے کو بھی یہاں نہیں بتایا کہ آپ کی قربانی جو ہے وہ خدا نے مانگی ہے. اس لیے آپ کو قربان کرنا ہے، میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں. تو بیٹے کو بھی نہیں بتایا.
بزرگ ابراہیم کہتے ہیں خدا آپ مہیا کرے گا، یہ اس کے ایمان کی عکاسی، یہ الفاظ اس کے ایمان کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور واقعی خدا نے خود ہی مہیا کیا، واقعی خدا مہیا کرتا ہے اپنے ان لوگوں کو جو اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتے ہیں، ان کو ہر طرح کی برکت، سہولت، ان کی ضروریات زندگی سب کچھ مہیا کرتا ہے، کیونکہ وہ یہوہ یری ہے، مہیا کرتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، یقیناً آج یہ ہم سب کے لیے برکت کا سبب ہوگی۔ میں اس کی زیادہ تفسیر میں نہیں جا رہا، سیدھی سیدھی باتیں ہیں جو مجھے اور آپ سب کو سیکھنی اور پڑھنی ہوں گی۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا لکھا ہے۔ اور ابراہیم نے سوختی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں، اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی، اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برہ کہاں ہے؟ کہاں ہے برہ؟ تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، ہاں جی، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختی قربانی کے لیے برہ مہیا کر لے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا، اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ ہاتھ بڑھا کر چھری لی تاکہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈا، دل سے خدا کے حکموں کو پیار کرنے والے لوگ خدا کے حکموں کو ٹالنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش نہیں کرتے۔ خدا نے بیٹا مانگا ہے، ذبح کرنے کو کہا ہے، قربان کرنے کو کہا ہے، تو جناب بزرگ ابراہیم اس بات میں سیریس ہے۔ ہم تو کئی طرح کے بہانے ڈھونڈنے بیٹھ جاتے ہیں کہ خدا کا کوئی حکم ایسا آ گیا جس میں ہمیں اپنا خرچہ کرنا پڑ جائے، مال و متاع خرچہ۔ آج لوگ اپنی دائیکیاں، خدا مانگتا ہے دائیکیاں لاؤ، تو دائیکیاں بچانے کے چکر میں لوگ طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ یسوع نے تو فرمایا، جان دینے تک وفادار رہو تو میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا۔ قیمتی پیاری چیز خدا مانگتا ہے ہم سے خدا پیاری چیزیں مانگتا ہے۔ ہمیں پیسہ بہت پیارا ہے، خدا مانگتا ہے دو تو تمہیں دیا جائے گا، اپنی دائی کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، خدا کا کام ہوتا ہے اس سے۔ لیکن لوگ اس کو بھی بچانے کے لیے بہانے بازیاں ڈھونڈتے ہیں۔ وہ نہیں جی دائی کی نہیں دینی چاہیے، وہ جی غریبوں یتیموں کو دینا چاہیے۔ نہیں جی نہیں، ٹھیک ہے آپ غریبوں یتیموں کو بھی دیں، خدا کا یہ بھی حکم ہے تو یہ بھی حکم ہے۔ کئی طرح کے حکم ہیں جو آج ہم ٹالنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔
لیکن بزرگ ابراہیم نے کوئی حکم نہیں ٹالا، نہ ٹالنے کی کوشش کی، بس چھری ہاتھ میں لی اور چلا ہے جناب بچے کو ذبح کرنے کے لیے۔ اور یہی خدا دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاں جی، ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتہ نے، اب غور کریں، تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ خدا سے ڈرنا اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہنا میرے اور آپ کے لیے برکت کا سبب ہے، ترقی کا سبب ہے، تسلی اور اطمینان کا سبب ہے، برکتوں کا سبب ہے۔ زبور میں لکھا ہے خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن رہتا ہے۔ تو خدا کے فرشتہ نے بزرگ ابراہیم کو روکا کہ اب میں جان گیا ہوں کہ تو واقعی خدا سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور ہے، یہاں تک مسرور ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی دریغ نہیں کیا۔ یہ ڈر، یہ خوف خدا مانگتا ہے۔ اب خدا برکت دیتا ہے۔ اب کیا برکت ہے؟ ہاں جی، اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نیچے لکھا ہوا ہے کیونکہ تو نے میری بات مانی، تو نے میری بات مانی۔ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے، اور وہ لوگ جو خدا سے ڈرتے ہیں وہ خدا کے حکم کو مانتے ہیں۔ آئیے غور کریں اپنی زندگیوں پر، اپنے آپ پر۔ کیا ہم خدا سے ڈرتے ہیں؟ اور اگر ڈرتے ہیں تو یہ ڈر کس قسم کا ہے؟ کیونکہ ڈر کے اندر ایک خاص بات ہے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ بدی سے دور رہتا ہے،
اور بزرگ ابراہیم کے اندر ہم نے یہ آج ایک سٹوری کے طور پر پڑھا ہے، میں نے کوئی اس کی تفسیر نہیں کی، سیدھی سیدھی باتیں آپ کے سامنے پڑھ کر میں نے رکھی ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کے حکموں پر عمل کرو، خدا کی تورا کو مانو، شریعت خداوندی کی تابعداری کرو، تاکہ ہم ابراہیم کی برکتوں میں مسیح یسوع کے وسیلہ سے شامل رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔